اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا. اس نے دیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم. حشر تک، یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اور پھر سنو، اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے. سننے والا کوئی ہونا چاہیے. نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو. اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بھی صحابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع. شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا. میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع. چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا. نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں، چوتھا بن ہی نہیں رہا. حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ. فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے. کچھ چھوٹا درجہ ہے نہ تو ایمان ہے، نہ تو طاقت ہے، نہ تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دل بھی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتا، پاک اور طیب، اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا. فرماتے ایک سال غربت آ گئی، غریبی، آزمائش، پریشانی، کوئی شے نہیں تھی. گھر میں ٹوپیاں 2 تھی میری، ایک میں نے پہن لی، دوسری میں نے بیچ لی.
थोड़े से चने खरीदे, कुछ तालिब इल्मों को बिठाया और मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर की शान बयान करनी शुरू कर दी, दुरूद पाक पढ़ा। फरमाते हैं गरीबी का ये आलम के भुने हुए चने और बस। फरमाते हैं जब खत्म हो गया वो मिलाद की बज़म तो मैंने उन तालिब इल्मों को थोड़े थोड़े चने खिलाए, कुछ खुद खाए और बड़े बोझल कदम के यार मुस्तफ़ा का मिलाद जिनके सदके सारा कुछ मिला है। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो चने मैंने खिलाए बोझल कदमों से। शाह बड़ा परेशान था, ज्यादा होते तो मैं ज्यादा लुटाता, लेकिन फरमाते हैं वही चने खिला के इरशा पढ़ के मैं सो गया, मेरे नसीब जागे, मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। खाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी न खोला किते फेर विछड़ ना जावां। ते हुजूर ख्वाब में आए, सारा मेरा शहर महक गया। तो मैं हुजूर की तरफ देखता हूं तो हुजूर कुछ अमल कर रहे हैं, और जो मैंने गौर किया तो नबी पाक की गोद में वही मिलाद वाले चने पड़े हैं। हुजूर उनको अपने हाथों में लेते हैं, तनावुल फरमा रहे हैं और फरमाते हैं जब मैंने देखा ना हुजूर का चेहरा तो नबी पाक मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, तो मैं समझ गया मेरा सोना मुझे बता रहा है कि अगर तेरे ये चने मुझे पसंद है तो समझ ले तेरा मिलाद मैंने बड़ा ही पसंद फरमाया है। हजरत शेख सादी शिराजी का विसाल हुआ ना, तो उनका एक भाई कभी कभी मिलने आता था तो कहता था तू पढ़ा था, तूने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने अनपढ़ होके जायदादें बनाई। तवज्जो है मेरी बात पर, अनपढ़ होके जायदादें। तो जनाब सादी कहने लगे उस दिन आना जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा, अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। तो जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। उस दिन आना जिस दिन जनाब। वो शख्स कहता मैं वाकई ही गया, जब बाबा जी का जनाजा था मैंने बच्चों को भी रोते देखा, मैंने गरीब औरतों को छतों पे रोते देखा। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला कपड़े गोबर से भरे हुए और बाबे की चारपाई छोड़ता ही नहीं, और मैंने उसको पकड़ के खींचा। मैंने कहा तेरा मौलवी और पीर से क्या ताल्लुक, तेरे कपड़े बताते हैं तो कभी मस्जिद नहीं गया। तो वो रो पड़ा, कहने लगा ये मेरा भी मुर्शद था, मैं गरीब हूँ, बकरियां चराता हूँ, सारा शहर मुझे कम्मी कहता था, पर बाबा जब मेरे पास से गुजरता तो घोड़े से उतर जाता, मुझे सीने से लगाता, मेरा माथा चूमता और मेरा माथा चूम के कहता अपने आप को कमी छोटा और हकीर न समझना, तुम्हें पता है बकरियां चराना तो मदीने वाले रसूल की सुन्नत है, ये तो नबी पाक का तरीका है, मुबारक है। तो कहते हैं 1 मिनट लगाता था बाबा, मुझे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देता था। तो आज ये गया है तो मुझे किसी और का नहीं पता, मेरा सर नंगा कर गया, अब मुझे कौन इज्जतें देगा। भाई वकार बढ़ाए, इज्जत दे, और इज्जत किसी को वो देता है जिसके अपने पास होती है। अगर आप इज्जत करेंगे तो माना इसका ये है कि आप साहिब इज्जत है। कुछ दरवेश हैं, दरवेश अल्लाह वाले, जिन्होंने वाकई बंद किया हुआ है अपने ऊपर ख्वाहिशों का दरवाजा। वो कहते नहीं दरवाजा नहीं खोलना वरना ये दोबारा बंद नहीं होता, याद रख लेना। कुछ दरवेश हैं जिन्होंने अपने ऊपर दरवाजा, ख्वाहिशात का दरवाजा अपने ऊपर वो नहीं खोलते। एक सुल्तान यहया नाम का बादशाह गुजरा है, अरब के कुछ हिस्सों का हुक्मरान था, तो उसको बड़ा शौक था लोगों को बांटने का। 2 किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ को जमा करने का शौक होता है, कुछ को शौक होता है कोई रोटी खा ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर बंदा चला जाए तो पतीली पे ढकना दे लेते हैं। अपना अपना फर्क है ना जी, हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ है, मिन्नत करते हैं किसी की। मुझे बड़ी बात पसंद है शेख सादी की, कर्जे ले लेके मेहमान नवाजी करते थे। एक दिन सारे मकरूज इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबे पैसे दे। बाबा जी कहते हैं वो पैसे मांग रहे हैं, मुझे टेंशन है कि इन्होंने खुआया कुछ नहीं, मुझे परेशानी लगी। एक बच्चा कोई चीज बेच रहा था, वो खील मुरुंडा नहीं बेचते बच्चे, वो बेच रहा था, तो आ गया तो कहने लगा लेनी है, तो बाबा जी कहने लगे मेरे मेहमानों को खिला दे सारी। बच्चा भी राजी हो गया कि सारा इकट्ठा ही गाहक मिल गया, तो सारा जब खिला दिया कहने लगा पैसे। तो शेख सादी फरमाने लगे तू भी बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हुए हैं, बैठ जा, इनके पैसे इन्हें मिलेंगे तो तुझे भी। तो बच्चा रो पड़ा, रोया, कहने लगा मैं तो यतीम हूं,
4 बहनें छोड़ के आया, अम्मा की दवाई भी लेके जानी, मुझे तो पैसे चाहिए। बच्चा रोया तो शेख सादिक का एक मुरीद आया, उसने ला के नजर पेश की, कहा हुजूर ये नजराना है। 400 दिनार लाया तो हजरत सादी ने सबको दिए, बच्चे को भी दिए। सब लोग चले गए तो उन कर्ज लेने वालों में से एक बंदा समझदार था, हजरत सादी के पास आके तो कहने लगा बाबा समझ नहीं आई, हम बरसों से लेने आ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, कितने महीनों से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहे थे, आज फटाफट मिल गए। तो शेख सादी बुजुर्ग थे ना, तो बुजुर्गों वाली बात कर गए, कहने लगे तुम में रोने वाला कोई नहीं था ना, पूरी मजलिस में एक भी रोने वाला हो तो सबका काम बन जाता है। रोने वाला आशिक दा कम रोना तोड़ा, ए बिना रोयो नहीं मंजूरी, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावे वसल होवे ते भावा दूरी का। रोने वाला एक आ गया तो सबका काम बन गया। तो कुछ लोगों को शौक होता, बादशाह को, सुल्तान याह्या अरब के कुछ हिस्सों का बादशाह था, शौक बड़ा था लोगों को खिलाने पिलाने का, बड़ा शौकीन था, बड़ा बांटता था। और कई दफा माज़अल्लाह इस पर फख्र भी करता था जो नहीं कर, तकब्बुर से भी कहता था बड़ी जायदादें आओ जिसने लेना है, तकब्बुर भी करता था माज़अल्लाह, जो नहीं करना चाहिए था। एक दिन जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर ना बांटने लगा। कोई फकीर आया तो एक मुट्ठी भर के शर्फियां दे दी, किसी को सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दी। एक दरवेश बाबा जी कोने में बैठे हुए, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, कोई जरूरत नहीं, कोने में बैठे। आप यकीन करें, आप थोड़ा सा रुख इधर करें, दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। अगर आप पीछे भागेंगे तो आगे दौड़ के भागेंगे। मिजाज है कौम का, किसी का हाल पूछ ले वो बिगड़ जाता है, कहता है मुझसे कोई काम होगा तभी तो पूछा है। और आप चुप कर जाए, खामोश हो जाए, ये भी बड़ी मुसीबत है कि प्यार कर ले तो उसका भी नुकसान देखने में आता है। कहते हैं पता नहीं मेरे अंदर क्या लालच है, क्या खूबी है जिस वजह से मुझसे इतनी मोहब्बत हो रही है। वो बाबा जी कोने में तवज्जो ही नहीं की। जब तवज्जो ना की तो सुल्तान की तवज्जो खुद ब खुद हो गई। सुल्तान याह्या कहने लगे बाबा कोई काबिले तवज्जो आदमी है, सब लोग लाइनों में लगे हुए भाग रहे हैं, बादशाह आया है। यहां तो शादी पे खाना खुल जाए तो बड़े बड़े अमीरों का पता चल जाता है कि बनने क्या लगा है। कहते पता नहीं दोबारा छोटे गोश्त की ट्रे आएगी कि नहीं आएगी। और इतना सारा रख लेते हैं कि अल्लामान वाला फीस, बड़े बड़े अमीरों के पोल खुल जाते हैं, पता चलता है कितने तगड़े अमीर हैं। तो जब उसने कहा शर्फियां, सोने, हीरे, जवाहरात, तो जो नहीं थे फकीर वो भी लाइनों में लग गए। लेकिन वो फकीर फटे पुराने कपड़े, सानू तख्त हजारे दी लोड़ किए, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, सानू की लगे किसी और दे नाल। और इकबाल ने इसकी तशरीह की। इकबाल कहने लगे हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा गो तुंदो तेज है, तेज हवा में चराग नहीं जलते। हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना, फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने बेनियाजी दे दी, लालच से दूर कर लिया, वो किसी की परवाह, वो अपना चराग जलाता है अपना। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वो बाबा बैठा है तो बादशाह कहने लगा इसे भी बुलाओ। बाबे को बुलाया, कहने लगा तुझे कुछ नहीं चाहिए? बाबा कहने लगा चाहिए तो बड़ा कुछ, पर तुझसे नहीं चाहिए। कहा किससे चाहिए? फरमाया उससे चाहिए जो दे के हिसाब नहीं पूछता, बगैर हिसाब देता है, उससे चाहिए। कहने लगा नहीं, दरवाजा खुला, तू भी ले ले। बाबा कहने लगा मैं ले तो लूं पर तू दे कुछ नहीं ना सकता। बादशाह को गुस्सा आया, अकड़ थी, तकब्बुर था। कहने लगा तू क्यों नहीं मैं दे सकता, तू सवाल कर। तो बाबे ने साथ वाले फकीर से लकड़ी का काला प्याला पकड़ा, होते ना फकीरों के पास मांग, लकड़ी का काला प्याला, तो कहा लो दे दो कुछ। उसने फौरी तौर पर सोने की अशरफियां मुट्ठी भरी और लकड़ी के प्याले में डाली। अब जब प्याले में डाली तो कड़ कड़ की आवाज तो आई, पर पता नहीं वो किधर गई सारी अशरफियां। दूसरी मुट्ठी डाली तो फिर कड़ कड़ की आवाज आई, पर अशरफियां किधर गई कोई पता नहीं चला। तीसरी, चौथी, पांचवी, बाबे का प्याला खाली का खाली। 2 दफा भी, 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी, क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते हैं। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूं, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा लिया। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियां, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया।
وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں، وہ نوازتے۔ کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا؟ انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں، اسے اپنا مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے۔ اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات کیا؟ بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے، اس کے پیچھے نہ لگنا، اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے۔ لوگوں کے للے تللے، پریشانیاں، آزمائشیں، لالچ، ہوس، وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی، روحانیت، عبادت، درد، ذوق، شوق ختم ہو گیا۔ دنیا ہی دنیا بچی ہے، دولت ہی دولت بچی ہے، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن، پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے بال بچوں نے بھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیوی تھی، انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے، اس کا کام دسنا ہے، تو خیال کر۔ کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے؟ کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تیندے، پاویں چولیاں دودھ پیائیے، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ تو یہ ڈسے گی؟ بات ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ رکھ لیا گھر میں، بکری رکھی ہوئی تھی، پالتو بکری، بکری کو ناگن نے ڈس لیا، بکری تڑپ کے مر گئی۔ بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر، بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی۔ سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا۔ تو کہنے لگا چھوڑو، انڈا تو مل رہا ہے نا، اگرچہ ناگن ہے، انڈا تو آ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا، گھوڑے کو ڈس لیا، تڑپ کے مرا گھوڑا۔ اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے، یہ ناگن ہے، یہ ڈسے گی۔ اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا۔ تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا۔ تو چھوڑو، گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو۔ اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ پہ ڈسا، غریب نے چیخیں ماری، چیخیں، پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی، غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے۔ لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔ ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نوکر، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا، اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا۔ لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، یہ ناگن ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے، وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔
اب جب واپس آیا بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا، جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا، ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا، میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ، میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا، اب کیا فائدہ؟ تو ختم ہو گئی بات۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہوں، اب کیا فائدہ؟ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ گھر بچا، نہ کوئی وفادار بچا، ہاں میرے پاس دولت بچی۔ نبی پاک دا کرن جہاں آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر، کسی نے جوتے چوری کر لیے اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی، زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا، ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے، عقیدہ سے میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا، تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے نا وہ شکر والے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے، کتنے ظالم ہو گئے، خیال ہی نہیں کرتے، بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کسی کا حیا ہی نہیں رہا، فلان ہو گیا فلان، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا، لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے۔ حضرت سعدی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں، کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا، پیر سلامت ہیں تو جوتے اور بھی آئی جائیں گے، جوتے ہی گئے، پیر تو نہیں نہ گئے۔ تو شکر والی زندگی اپنائیں، شکوے سے باہر آ جائیں۔ ہمارے شکوے ہی نہیں ہماری جان چھوڑتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن ایک انگلی کاٹ جائے تو ساری زندگی روتے گزر جاتی ہے، وہ جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی نہیں، دونوں آنکھیں، کدھر دیکھو جوانوں، ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، لیکن جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاما۔ اور درویش کہنے لگے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، راضی رہن پیارے۔ ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، لوگ وہاں جمع ہیں، اس کی حالت یہ دیکھیں، میں نے کہا پھر غور کرو کیا کہہ رہا ہے، یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں، ایک منٹ کے لیے سوچو، پیر کٹ جائیں، آنکھیں دونوں چلی جائیں، دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے، اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شفقت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، آنکھیں تیری کوئی نہیں، تو شکر کس بات کا؟ پتہ کیا کہا اس شخص نے؟ عرض کرنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں،
پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے۔ یہاں کوئی پوری آنکھوں کے ساتھ بھی بے ایمان ہیں، کئی پورے وجود کے ساتھ بھی گستاخ ہیں، کئی پوری نعمتوں کے ساتھ بھی نالائق ہیں۔ میرا وجود پورا نہیں، پر شکر ہے اللہ کا، اس دل میں رب کو بھی بسائے ہوئے ہوں، رب کے رسول کو بھی بسائے ہوئے ہیں۔ یہ شکر ہے کہ سینے میں جو ایمان ہے، دل ہے وہ ایمانداروں جیسا ہے۔ مجھے صحیح بتانا، صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے، بیٹا ملنے پہ مٹھائی بانٹی، نئے مکان پر مٹھائی بانٹی، نئی نوکری ملی تو تحفے بانٹے، صحیح بتانا کبھی 2 نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا، تو نے زندگی میں اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ تیری شان کتنی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ صرف حضور کی نسبت کی برکت سے تیرا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کی رات کی طرح چمکے گا۔ تو کہتا پیسے کوئی نہیں تو رونے لگ گیا، میرے پاس گھر کوئی نہیں تو رونے لگ گیا، تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی نعمت ہے؟ بڑے امام راضی کہتے ہیں نبی دعا کرتے رہے، نبی پیغمبر اللہ کے نبی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کر۔ تجھے بن مانگے یہ نعمت ملی ہے، تو نے کبھی نہیں سوچا کہ میں چلو ایک رات اس لیے صرف عبادت میں گزار دوں کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا، اپنی زندگی شکر والی بنائی، اپنا مزاج شکر والا بنایا، اپنی طبیعت کے اندر۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا، کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرنے جانا ہے، تو میں نے کہا میں تو روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں، روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں، میں تو کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، رات کو میں 2 بجے 1 سے 2 بجے کے درمیان گھر پہنچا تھا، اوکاڑا سے اور رینالہ خرد وغیرہ سے ہو کر، اور پھر میں جتنا اللہ کو منظور ہوا میں لیٹا، پھر فجر اللہ کی توفیق سے اٹھ کے پڑھی، اور فجر کے بعد میں نے کاموں کے میں آ کے درس دیا، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سیر سور پہ، تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں، 2-4 دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے۔ میں نے کہا تو اکتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزے والا ہے، صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ بشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت اگر ہمیں محسوس ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ وہ والی شان ہے جو کروڑوں دے کے نہیں خریدی جا سکتا، لیکن مزاج ہی نہیں شکر والا، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ دکھ ہر وقت رہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں، بولے نہیں جی سنیں بس بات سمیٹنے لگا ہوں میں، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں آئی۔ مکے کے 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نے ستایا، مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی کہیں کہیں کبھی کہیں، اور کبھی کافروں کے حملے، کبھی منافقین کی سازشیں، سارا کچھ حضور نے فیس کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوتا نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے اور اتنا نماز پڑھتے اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے، دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے، لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے امت کو سبق دیا، فرمایا عائشہ تم نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے ہے، یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے، یہ سجدے شکر کے لیے۔
اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شروع کریں. اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے ہی نہ تو سکون آئے گا. آخری بات سنیں. یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے. مشکل اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ. ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا، سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی. جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا. یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا. 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتا سارا ہے سردار نوکیتیاں دا، پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا. کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے. نہیں بھائی تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا.
ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما. ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً. مر رہا تھا تو، آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف سوا نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب صاحب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں.
بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے, بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے, تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے, بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا, ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعۃ الوداع, آئے ہم پڑھنے. آج ایک فکر لے کر کے جانا, ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر لو, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی, ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا, یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ, بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا, طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا, رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا, اس لیے ایک رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے, دھیمی ہے, پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا